السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ہم ایک ایسا موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں جس موضوع کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہے اور اسلام کے بڑے اہم بنیادی اصول سے ہے۔ وہ موضوع ہے اہل بیت سے محبت کرنا یا محبت اہل بیت۔ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا، ان کا احترام، ان کا اکرام کرنا، یہ واجبات دین میں سے ہے۔ ناظرین، اس موضوع میں ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہیں گے اور اس چیز کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے کہ اہل بیت ہیں کون، اہل بیت کن کو کہا جاتا ہے، تاکہ ناظرین کو کتاب و سنت کی روشنی میں یہ چیز معلوم ہو جائے کہ کون اہل بیت ہیں، اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں اور اہل بیت سے کیا مراد ہوا کرتا ہے۔ تو ناظرین، اہل کے معنی ہوتے ہیں والے۔ یہ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اہل اور بیت۔ اہل کے معنی والے اور بیت کے معنی گھر۔ اہل بیت یعنی گھر والے افراد، لیکن یہاں مراد اہل بیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، عام لوگوں کے اہل بیت نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے۔ اور وہ ہیں کون کون؟ آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اہل بیت میں، یا ایک لفظ جو بولا جاتا ہے اہل بیت سے محبت کرنا، تو اہل بیت کن کو کہتے ہیں، کون کون سے لوگ اہل بیت ہیں، وہ ناظرین سمجھیں۔ اہل بیت ان حضرات کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آل علی، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور دوسرا رشتہ نبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی کی تھی، اس ناحیے سے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے یہ داماد ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل چلی، جن کو آل علی کہا جاتا ہے، یعنی علی بن ابی طالب کی اولاد، وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ نمبر 2، آل عقیل۔ عقیل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل ہیں، تو آل عقیل یعنی عقیل کی جو نسل ہے اور عقیل کی جو اولاد ہے، ان کو بھی اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، آل جعفر۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور صحابی ہیں اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے متعلق کہا جاتا ہے آل جعفر، یعنی جعفر طیار کی نسل اور اولاد۔ نمبر 4، آل عباس۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، اور یہ آپ کے ان چچاؤں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ عباس بن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں، ان کی اولاد کو بھی آل رسول کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، بنو عبد الحارث۔ عبد الحارث کی اولاد جو ہوگی، ان کو بھی، ان کے بیٹوں کو بھی آل رسول یا اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سارے افراد ہو گئے۔ اس کے بعد آئے نمبر 6، آل علی بن ابی طالب، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، بنو عبد الحارث۔ اسی طرح سے نمبر 5، ازواج مطہرات، یعنی نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں تھیں، تمام بیویوں کو اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی جتنی بیٹیاں، 4 بیٹیاں آپ کی تھیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ۔ یہ 4 بیٹیاں جو ہیں، ان کو بھی آل رسول میں کہا جاتا ہے، اور انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے 7 قسم کے لوگ ہیں جن کا نام ہم نے لیا: آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، بنو عبد الحارث، ازواج مطہرات اور بنات النبی۔
یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور انہی کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ جن کے متعلق ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں۔ یہاں ناظرین کے سامنے ایک بات کی وضاحت کر دینا اور ضروری ہے، وہ یہ کہ بہت سارے اہل باطل فرقوں نے جو اسلام سے منحرف ہو گئے، انہوں نے ازواج مطہرات کو آل رسول سے نکال دیا۔ کہتے ہیں ازواج مطہرات آل رسول میں نہیں ہیں، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں ازواج مطہرات کا مطلب نبی علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں، جن کو ہم لوگ امہات المومنین کہا کرتے ہیں، قرآن نے سب سے بڑا اور سب سے پہلے انہی کو اہل بیت قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ اہل بیت ایسا لفظ ہے کہ جس کا استعمال قرآن پاک میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ناظرین یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس آیت پر غور کریں اور ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نبی کی بیویوں اہل بیت تم سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گندگی اور ہر عیب والی چیز کو دور کر کے آپ لوگوں کو بالکل پاک و صاف کر دے۔ دیکھیں ناظرین، اس آیت میں ازواج مطہرات ام المومنین کو اللہ تعالیٰ نے اہل البیت قرار دیا ہے۔ پورے قرآن پاک کو پڑھ ڈالیں، ازواج مطہرات کے علاوہ نبی علیہ السلام کے کسی بھی آل کو اور کسی بھی خاندان کے لوگوں کو قرآن میں اہل بیت کے لفظ سے نہیں ذکر کیا گیا ہے۔ تو قرآن نے صرف ازواج مطہرات کا نام اہل بیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس لیے اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث کے ذریعے اور اپنے بیان کے ذریعے بتا دیا کہ ان کے علاوہ بھی جو اہل بیت ہیں وہ آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، بنو عبد الحارث، ان تمام لوگوں کو نبی علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل کیا۔ اسی طرح سے اگر آپ سورہ احزاب کا مطالعہ کریں گے تو یہ آیت نمبر 33 جو میں نے پڑھی ہے، اس سے پہلے والی آیات اور اس کے بعد والی آیات میں پوری آیات پر غور کریں گے تو ان میں صرف ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر اس سے بعد والی آیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ ناظرین یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے پہلی والی آیت کے بعد، اس سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ ازواج مطہرات آل رسول میں اور اہل بیت میں شامل ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتو، یہ وَاذْكُرْنَ یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے استعمال وَاذْكُرُوا کا لفظ آتا ہے، لیکن وَاذْكُرُوا کے بجائے یہاں وَاذْكُرْنَ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں خطاب کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے ازواج مطہرات کو اور تمام امہات المومنین کو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھر میں جو کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول بیان کی جاتی ہے تم ان کو یاد رکھو، چونکہ تمہاری ذمہ داری ہے گھر کے اندر جو بھی وحی نازل ہو اور جو نبی علیہ السلام کے اقوال و افعال احادیث کی شکل میں ہوں، مردوں تک پہنچا دینا اور گھریلو زندگی کے تمام حالات کی وضاحت کر دینا، بیان کر دینا، یہ آپ ازواج مطہرات کا کام ہے۔ ناظرین یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو سب سے پہلے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ ناظرین اسی طرح دوسری چیز ہے، اس کی بھی وضاحت کر دینا ضروری کہ جس طریقے سے بعض باطل فرقوں نے
ازواج مطہرات کو یعنی نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کر دیا اور ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے بلکہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض باطل فرقوں نے جنہوں نے اسلام سے انحراف کیا کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ آل رسول میں صرف آپ کی ایک بیٹی شامل ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، صرف حضرت فاطمہ کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں اور حضرت فاطمہ کے علاوہ 3 بیٹیاں جو آپ کی ہیں، 3 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، ان تینوں بیٹیوں کو نعوذ باللہ اہل بیت سے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 بیٹیاں تھیں اور آپ چاروں سے یکساں محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا مقام زیادہ اونچا کیا، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی ان کی فضیلت ہے، لیکن حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، ان کا بھی کوئی مقام و مرتبہ کم نہیں ہے۔ یہ تمام نبی علیہ السلام کی بیٹیاں، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرنا نہایت ضروری ہے، اور ہم تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ یہی اہل بیت ہیں جس میں 7 قسم کے لوگ، انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے اور انہی کو آل رسول کہا جاتا ہے، اور انہی پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کو حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے ہم نے اہل بیت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا، اور ہم نے وعدے کیا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جس میں ازواج مطہرات اور بنات رسول سر فہرست ہیں۔ انہی 7 قسم کے لوگوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مختصر سے وقفے کا وقت آیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر پھر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس موضوع پر۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اہل بیت کون ہیں اور اہل بیت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین کے سامنے اتنی وضاحت ہم کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا، ان کا احترام اور ان کا اعزاز و اکرام کرنا، اور ان کو اپنا اسوہ اور قدوہ ماننا، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے ان کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کیے ہیں ان کو قبول کرنا، ان پر یقین کرنا اور ان کے مطابق عمل کرنا، یہ ہم تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت زید بن ارقم یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ غدیر خم پر تھے۔ ناظرین، یہ حدیث بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں کہ غدیر خم کس کو کہتے ہیں۔ غدیر خم آج امت کے سے باطل فرقوں نے غدیر خم والی روایت کو لے کر کے جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ ہنگامہ کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر اشکالات پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اس واقعے کو، اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے اور یاد رکھیے۔ غدیر خم مکے اور مدینے کے درمیان جگہ ہے، وہاں ایک کنواں تھا، یا یوں سمجھے ایک چھوٹا سا تالاب تھا جہاں پانی بھرا ہوا تھا، جہاں پانی جمع رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے ہوئے جب غدیر خم پر پہنچے، غدیر کے معنی کنواں اور حوض، جب کنویں پر پہنچے غدیر خم پر، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا تھا۔ آپ نے بڑا زبردست خطبہ دیا اور اس موقع پر اہل بیت کی بڑی فضیلت بیان کی۔ اب سنیے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب غدیر خم کے مقام پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی بشر ہوں، ممکن ہے اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والا آئے اور ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر کے چلا جانا پڑے۔ یعنی
آپ نے پیشین گوئی آپ نے بتایا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشت ملک الموت آئیں اور ہماری روح قبض کریں اور ہم دنیا سے چلے جائیں اور تمہارے درمیان موجود نہ رہیں. آپ نے اشارہ کر دیا کہ ہمارے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, میں بھی بشر اور انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے, یعنی موت آ جائے اور میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. لیکن یاد رکھو میں دو چیزیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا. سب سے پہلے وصیت آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا, اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے اور اس میں تمہارے لیے نور ہے. آپ نے اشارہ کیا کہ قیامت تک آنے والوں کی نجات اور ان کو ہدایت کی روشنی اگر مل سکتی ہے تو قرآن پاک کے اندر. اسی لیے آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن پاک چھوڑ کر کے جاتا ہوں جو تمہارے لیے ہدایت, اثر چشمہ اور نور ہے. پھر آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا اور یاد رکھو میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے تم ڈرتے رہنا. کیا مطلب ہے؟ ہمارے اہل بیت کو تم لوگ ستانا نہیں, تنگ نہیں کرنا, ان کو ایذا نہیں پہنچانا, ان کو پریشان نہیں کرنا, ان سے محبت کرنا اور ان کا خیال رکھنا. ناظرین, جس طرح سے ہر آدمی اپنی اولاد کے متعلق لوگوں کو وصیت کرتا ہے, بھائی میری اولاد کا ذرا خیال رکھنا, اگر میں نہ رہ جاؤں تو میرے گھر والوں کا ذرا خیال رکھنا. بعین ہی یہی معاملہ نبی علیہ السلام نے کیا غدیر خم کے موقع پر کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں گا, قرآن پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کی ہدایت کا ذریعہ اور سرچشمہ ہے, یہی نور ہے. اور دوسری چیز آپ نے اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کیا, میں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا میرے اہل بیت کے بارے میں, اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ کرنا, میرے اہل بیت کا حق ادا کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کا خیال رکھنا اور ان کے تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا. ناظرین یہ واقعہ ہے, اصل میں اسی کو کہا جاتا ہے غدیر خم. اس کو باطل فرقوں نے کسی اور انداز سے بنا کر کے پیش کیا, آپ ان کی باتوں میں نہ جائیں. جو ہم نے صحیح مسلم کی حدیث غدیر خم کی بیان کیا ہے اسی کو آپ قبول کریں اور اسی پر اطمینان رکھیں. ناظرین آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور محبت کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں تو اس طرح سے اندازہ لگائیں, ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت یا آل رسول کا کیا مقام, کیا مرتبہ اور کتنی شان بلند ہے ان کی. اگر اندازہ لگانا چاہیں ناظرین آپ صرف میری اس بات سے اندازہ لگائیں, وہ یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے, 5 وقت کی پڑھتا ہے, فرائض کے علاوہ نوافل پڑھتا ہے, جو بھی نماز مسلمان دنیا میں پڑھتا ہے, جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں بیٹھا ہے تو ناظرین دیکھیں سب سے پہلے تو التحیات پڑھتا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور التحیات کو پڑھتے ہوئے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہاں پہنچتے ہیں تو دنیا کے ہر مسلمان نمازی کا یہ دستور ہے اور ہر نمازی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم درود پڑھو. اور درود میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین تشہد میں ہم سارے اہل سنت والجماعت ہمارے سارے مسلمان بھائی دونوں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور دونوں کے معنی پر ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے اور کس قدر اہل بیت سے اہل سنت والجماعت کے لوگ محبت کرتے ہیں. اب ترجمہ ذرا سنیں. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ
اپنی رحمتیں نازل کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنا نبی پر درود و سلام ہو، وعلی آل محمد۔ ناظرین ذرا غور کرو، ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر اپنی رحمتیں نازل کر، تو اس کے ساتھ آل رسول کے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ وعلی آل محمد، اور آل محمد پر بھی اپنی رحمتیں نازل کرنا۔ ہم نماز کے تشہد میں بھی اہل بیت کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ نماز جیسی عبادت میں تشہد کے اندر ہم اللہ کے نبی کے جہاں تذکرہ کرتے ہیں، وہیں آل نبی اہل بیت کا بھی تذکرہ اور آپ کے گھر والوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل ویال پر اپنی ویسے ہی رحمتیں نازل فرما جیسے اس سے پہلے آپ حضرت ابراہیم اور ان کے اہل بیت پر نازل کر چکے ہیں۔ پھر آگے ذرا غور کریں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے اپنی نمازوں میں ان کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگلا درود کیا ہوتا ہے؟ درود ثانی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل کر دے، وعلی آل محمد، اور آل محمد اور اہل بیت پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل کر دے۔ کما بارکت علی ابراہیم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ابراہیم اور ان کے آل پر برکتیں نازل کی تھی۔ ناظرین آپ حضرات کے سامنے ہم نے وضاحت کیا کہ نماز میں بھی ہم اہل بیت کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں ناظرین وقت اختتام کو پہنچا ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر کے ہم دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ رخصت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔